السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 سال پہلے مسیح سے لے کر 931 سال تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے 2 حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہود یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سے ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم علیہ السلام شمار کیا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کیے ہیں۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح سے شام تک مختلف سمتوں میں ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے بھی اور بہت سے کام لیے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا تھا کہ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ یعنی لکھا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کے بدولت آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دریا میں جا گری، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو کاٹا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس لیے ان کا نسب بھی یہودا کی وجہ سے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام معلوم نہیں، تورات میں بنت سبا کا نام بتایا جاتا ہے، لیکن اس طرح کہ وہ پہلے اوریا کی بیوی تھی، پھر داؤد علیہ السلام کی بیوی بنی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان سے پیدا ہوئے۔ مگر اس واقعے کی لغوِ واقعہ داؤد علیہ السلام میں واضح ہو چکی ہے، اس لیے یہ نام بھی تاریخی حیثیت سے صحیح نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر نہ سوتے رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن کے اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صرف یہ بتایا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 17 جگہ آیا ہے۔ ان میں سے چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اکثر جگہ مختصر طور پر ان کے انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو اللہ کی جانب سے ان پر اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب سنشت کو پہنچ چکے تھے یعنی جوان بالغ ہو چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا، اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ قرآن کریم نے اس جانشینی کی وراثت داؤد علیہ السلام سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، وَوَرِثَ داؤد وَسُلَیمان، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہاں وراثت سے نبوت اور سلطنت کی وراثت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اور بھی بہت سی اولاد تھیں، وہ کیوں محروم رہتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جماعت انبیاء کی وراثت مالی کا سلسلہ نہیں چلتا، اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ روایت انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ وہ مساکین و فقراء کا حق اور خدا کے لیے نام پر صدقہ ہے۔ نبی کی فطرت یہ گوارا نہیں کرتی مال جیسی حقیر شے پر ان کی وراثت کا انتخاب ہو، اس لیے جن ہستیوں کا مقصد حیات تبلیغ اور اللہ کی راہ میں دعوت ہے، وہ کب یہ گوارا کر سکتی ہے کہ علوم و فیض نبوت کے علاوہ ایک ادنا یعنی چھوٹی سی شے ان کی وراثت قرار پائے؟ اس لیے وہ زندگی کے لیے جو کچھ مال کی صورت میں رکھتے تھے بس وہ اللہ کی ملکیت ہو جانا چاہیے، جو فقراء اور مساکین ہی کا حصہ ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کے اول ہستی کی نسل یا خاندان کا۔
جن انبیاء اور رسول کی صحیح تاریخ ہے اس سے قرآن کی کریم کی بعض آیات کی صراحت سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ہستی کو شرف نبوت سے سرفراز کرتا ہے اس کو یہ منصب جلیل سن رشد کے بعد یعنی جوانی کے بعد عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بھی عمر طبی کا وہ حصہ طے کر لیں جس میں عقل و تجربہ پختگی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس پر پہنچ کر استعداد کے مطابق انسانوں کی فکری و عملی میں استواری و استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں بھی کار فرما رہی اور سرنشست کے بعد ان کو حکومت اور خلافت کے ساتھ ساتھ منصب نبوت بھی اللہ تعالیٰ سے عطا ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض خصوصیات اور امتیازات سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو ان کی زندگی مبارکہ تغرائے امتیاز بنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ چرند پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آوازیں ایک ناطق انسان کی گفتگو کی طرح تھی۔ قرآن کریم نے سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کے برابر اور شام کو 1 مہینے کے برابر سفر کر لیتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا تھا، دوسرا یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز ہوا ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم و آہستہ چلتی، تیسری بات یہ کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیزی کا یہ عالم ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح و شام کا الگ الگ سفر ایک شاہ سوار کی مسلسل 1 ماہ کی رفتار کے برابر ہوتا۔ گویا تخت سلیمان علیہ السلام انجن اور مشین جیسے اسباب ظاہر سے بالاتر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑ کر چلا کرتا تھا۔ ایک عام انسان کے دماغ اور نگاہ میں یہ بات کھٹکتی ہے مگر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، جبکہ فکر و عمل کے نزدیک یہ انسان کے قواعد فکر و عملی کے درمیان اس درجے تفاوت کا ایک شخص جس شے کو اپنی عقل سے کرتا ہے اور اس کا کرنا آسان سمجھتا ہے، دوسرا شخص اسی شے کو ناممکن اور محال یقین کرتا ہے، تو اسی اصول پر ان کو یہ تسلیم کرنے میں کیوں انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عام قوانین قدرت کے پیش نظر کائنات کی اشیاء کو اسباب کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اسی طرح اس کے کچھ خاص و قوانین قدرت اور فطرت بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو ان کا اسی طرح یقین علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، کسی کو نصیب نہیں ہوا، یہ تھا کہ ان کے زیر نگی صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع اور فرمان تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار تابع اور زیر حکم تھے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی اطاعت گزار ثابت ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو جائزہ لیا تو کہا یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ غائب ہے؟ غیر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا تھا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن اور ہوا اور حیوانات پر بھی تھی، اور یہ سب بحکم خداوندی ان کے حکم کے تابع تھے اور مطیع تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ درگاہ الہی میں یہ دعا کی تھی، اے پروردگار مجھ کو بخشش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔